الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء وآلك وصحابك والأولياء والصالحين۔ مسواک کرنے کا مسنون طریقہ۔ مسواک کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین سنت مطہرہ ہے، اور آپ سرکار حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور مسواک کو اس قدر پسند فرمایا کہ آپ سرکار حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر تکلیف اور مشکل کا احساس نہ کرتا تو مسواک کو ہر وضو اور ہر نماز کے ساتھ فرض فرما دیتا۔ لہذا مسواک کو خاص طور پر ہر وضو سے پہلے، اور اگر وضو ہو تو دوبارہ نماز سے پہلے ضرور کرنا چاہیے، اور وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت اور اجر ثواب رکھتی ہے۔ اور بزرگان دین نے مسواک کے بے شمار فوائد بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ وضو اور نماز کے علاوہ خاص طور پر سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے لیے تیار ہوتے وقت مسواک کرنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی گئی ہے۔ مسواک کا مقصد یہ بھی ہے کہ دانت صاف ستھرے ہوں اور منہ سے بدبو وغیرہ نہ آئے، کیونکہ اگر دانت صاف نہ ہوں اور منہ سے بدبو وغیرہ آتی ہو تو نہ صرف دوسرے لوگ کو بیزاری اور کراہت ہوتی ہے، بلکہ نماز و ذکر کے دوران جو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی اس وجہ سے بیزاری اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر بدبودار منہ کے ساتھ مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں موجود فرشتوں کو اس وجہ سے تکلیف ہوگی، اس لیے حدیث پاک میں کچا لہسن یا کچا پیاز کھا کر یا ہر ایک ایسی چیز کھا کر جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو مسجد میں آنے سے منع فرمایا گیا ہے، کہ اس منہ کے بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی ہو تو سب سے بہتر ہے، اور اگر کسی نرم شاخ کی ہونی چاہیے کہ اتنی سخت نہ ہو کہ دانتوں کو تکلیف ہو، اور اگر زیتون کی مسواک مل جائے تو سب سے بہتر ہے۔ مسواک کی موٹائی زیادہ ہونا مناسب نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر یا اس سے کم بھی بہتر ہے۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو کہ اس پر شیطان سوار ہوتا ہے، لہذا مسواک ایک بالشت یا ایک بالشت سے کم ہو، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنے سے مشکل ہو۔ مسواک کے ریشے دونوں طرف نہ بنائیں بلکہ ایک ہی طرف بنائیں۔ مسواک کو مٹھی بند کر کے نہ پکڑیں، بلکہ مسواک کرتے وقت دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑیں کہ چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے رکھیں اور درمیان والی 3 انگلی مسواک کے اوپر اور انگوٹھے کو مسواک کے سرے کے پاس نچلی طرف رکھیں۔ مسواک کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مسواک کو اچھی طرح پانی سے دھو لیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف اوپر کے دانتوں میں مسواک کریں، اور پھر مسواک منہ سے نکالنے بغیر پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف نیچے کے دانتوں میں مسواک کریں، اور مسواک کو چوڑائی رخ میں کریں
یعنی دانت دائیں بائیں حرکت دیں، اور لمبائی میں نہ کریں یعنی اوپر نیچے حرکت نہ دیں، اور مسواک کو چوسنا نہیں چاہیے۔ پھر مسواک کو منہ سے باہر نکال کر پانی سے دھو لیں، اور اس طرح 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مسواک کریں۔ مسواک کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو اچھی طرح دھو لیں، کہ اگر استعمال کے بعد اس کو نہ دھوئیں گے تو شیطان اس سے استعمال کرتا ہے۔ مسواک کو دھونے کے بعد اسے جیب میں یا صاف ستھری جگہ پر رکھیں، اور جب مسواک کو کسی جگہ یا جیب میں رکھیں تو اس کے ریشے اوپر کی جانب ہوں۔ مسواک کا ادب کرنا بھی لازمی ہے، اور یہ بھی مسواک کے ادب میں ہے کہ مسواک کو ختم یا ضائع ہونے کے بعد بھی اسے گندی جگہ یا کوڑے وغیرہ میں نہ پھینکیں، بلکہ اسے زمین میں دبا دیں یا چلتے پانی میں بہا دیں۔ مسواک کو لیٹ کر یا کروٹ کے بل یا چلتے پھرتے نہیں کرنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلہ و صحابہ والاولیاء والصالحین۔